اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الخائنون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميادان أرضه جلت وعظمت. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الأبتهي التهامي سيد البهي السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة والمدفون بأرض المدينة العبد المعين ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد. الصلاة والسلام علی الامام المطہر الشجاع الغضنفر ابی شبیر والشبر قاسم طوبى وسفر الانزی المتین الاشرف المکین الاشجع المتین الوالی الولی السید الرضی المدفون بالغریب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب مظہر العجائب والغرائب مولانا سیدنا انیسنا ومونسنا ابی الحسنین علی ابن ابی طالب وآل اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اصحب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. أرواحنا أرواح العالمين لمقدم ترابه أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك حسن أولئك رفيقا. صلوات پڑھتے ہیں. ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں. بارگاہ ابو الفضل العباس علیہ السلام کے صحن میں جو لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اللہ ان تمام حضرات کی حفاظت فرمائے اور جتنے بھی سامعین اور حاضرین ماتمداران بانیان اللہ سب کی حفاظت فرمائے. ایک ایک لمحہ آپ کا عبادت کی معراج پر پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ یہاں پر وہ آئے ہیں جو اہل بیت ہوتے ہیں. ہمیں ایسی جگہ پر بیٹھنے کو نصیب ملا ہے کہ جہاں پر اہل بیت بیٹھتے ہیں، جہاں پر امیر المومنین علیہ السلام آتے ہیں، جہاں حسنین آتے ہیں، جہاں پہ انبیاءوں کا ہجوم ہوتا ہے، جہاں پہ اولیاءوں کا ہجوم ہوتا ہے. بہرحال پروردگار خالق کائنات مالک ارض و سماء مالک کون و مکان اپنی محکم و منزہ کتاب طیب و طاہر کتاب بلند و بالا کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے ان لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے. کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے کہ من النبیین، وہ نبیوں میں سے ہے، والصدیقین، وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے، والشہداء اور شہداء میں سے ہے، والصالحین اور صالحین میں سے ہے،
اور کتنی بہترین جو ہے رہائش ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. تو عزیزان محترم، اطاعت کا مفہوم پروردگار بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے رسول کی اطاعت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا جو نبی ہے، جو صدیق ہے، جو شہداء ہے، وہ صالحین ہیں. اب مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا انسان ایسا تھا جس نے اطاعت کا حق ادا کر دیا؟ اگر اطاعت کا حق ادا کر دیا تو کسی نے تائید کی ہے یا نہیں کی ہے؟ وہی آپ نے کوئی کام کیا ہے تو آپ اندھیرے میں کام کر رہے ہیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ اکیلے کام کر رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں. لیکن عزیزان محترم کوئی ایک انسان ایسا کام کر رہا ہے جو خود بذات خود کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، تو اس کی گواہی دیں گے، اس کی تائید کریں گے اور اس کے حق کو دوسروں کے سامنے بتائیں گے. تو عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ وہ انسان کے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، گویا کہ اس کا شمار ان نعمت نازل کرنے والوں میں سے ہوگا جو نبی ہوں گے، جو صدیق ہوں گے اور جو صالحین ہوں گے، جو شہداء ہوں گے. رسول فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ نبیوں سے مراد کون ہے اور صدیقین سے مراد کون ہے اور شہداء سے مراد کون ہے اور صالحین سے مراد کون ہے؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ نبیوں سے مراد ہم ہیں، نبیوں سے مراد ہم ہیں، اور صدیقین سے مراد جو ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ اس کا شمار رسول خدا کے ساتھ ہوگا، اس کا شمار امیر المومنین کے ساتھ ہوگا، اس کا شمار اہل بیت کے ساتھ ہوگا. تو عزیزان محترم مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں نگاہیں اگر دوڑائیں گے تو کون سا انسان ایسا ہے جس نے اطاعت کا حق ادا کیا ہے؟ کون سا انسان ایسا ہے جس نے حق کے معرفت ادا کی ہے؟ کون سا انسان ایسا ہے کہ جو حق کے جہاد ادا کیا ہے؟ تو اگر کوئی حق کے جہاد بھی ادا کر دے، جو حق کے اطاعت بھی ادا کر دے، جو حق بھی ادا کر دے، تو کوئی تائید تو کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی تصدیق کرنے والا تو ہونا چاہیے، کوئی بتانے والا تو ہونا چاہیے. تو عزیزان محترم ہم نے پوری کائنات میں ہم نے نگاہیں دوڑائی، افلاک و سماوات و زمین اور آسمان و جنت و جہنم کے ہر موقع ہر گوش و کنار میں ہم نے اپنے جب نگاہیں دوڑائی ہے تو ہمیں صرف اور صرف ایک ذات ملی ہے، وہ ذات ہے ابو الفضل العباس علیہ السلام کی. عزیزان محترم وہ ذات کون سی ذات ہے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ارجمن کی ہے، جس کو ہم اور آپ عباس کہہ کر پکارتے ہیں، کوئی ابو الفضل کہہ کر پکارتا ہے، کوئی حامی کہہ کر پکارتا ہے، کوئی محامی کہہ کر پکارتا ہے، کوئی ابو شارہ کہہ کر پکارتا ہے، کوئی ابو فرجہ کہہ کر پکارتا ہے، کوئی جو ہے زرگام کہہ کر پکارتا ہے، کوئی زیغم کہہ کر پکارتا ہے، کوئی اسد کہہ کر پکارتا ہے، کوئی حمزہ کہہ کر پکارتا ہے، ارے کوئی بطل القوی کہہ کر پکارتا ہے، کوئی بدلے کمی کہہ کر پکارتا ہے، کوئی قمر العشیرہ کہہ کر پکارتا ہے، کوئی قمر بنی ہاشم کہہ کر پکارتا ہے، کوئی بدلے زرقام کہہ کر پکارتا ہے، ارے کوئی وسیم کہہ کر پکارتا ہے، کوئی جمیل کہہ کر پکارتا ہے، کوئی رجل کہہ کر پکارتا ہے، کوئی کاشف الکرب کہہ کر پکارتا ہے، ہم اور آپ علمدار کہہ کر پکارتے ہیں، کوئی حامل اللواء کہہ کر پکارتا ہے، کوئی بھروسہ کہہ کر پکارتا ہے، کوئی امید حرم کہہ کر پکارتا ہے، کوئی درخشان چہرہ قمر بنی ہاشم کہہ کر پکارتا ہے. عزیزان محترم جتنے بھی القاب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ القاب جو ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر کبھی آگے کا موقع ملے گا تو میں تشریح کروں گا، ایک ایک لقب کی تشریح کروں گا. ایک کتاب ہے خصائص العباسیہ جو کربلا سے نکلی ہے، جن کو محمد ابراہیم کلباسی نے لکھا ہے، اس میں سارے القاب کا بیان ہے اور انشاءاللہ مجلسوں میں آپ کے آنے والی مجلسوں میں ذکر کیا جائے گا. تو عزیزان محترم یہ ایسا انسان ہے جس پر بھروسہ تھا کائنات کا، ایسا انسان ہے جس پر بھروسہ تھا حسین کا، یہ ایسا انسان ہے جس پر بھروسہ تھا زینب کا، ایسا انسان ہے جس پر بھروسہ تھا خلاقیت کا.
کا مالک تھا حضرت عباس، ایسی شخصیت کے مالک تھے حضرت عباس جس پر بھروسہ زینب کا تھا. اور جب ایک مرتبہ ہجرت کر رہے تھے، جب ایک مرتبہ مدینہ چھوڑ رہے تھے، تو عزیزان محترم ہر بیوی نے سوال کیا کہ بی بی زینب ہماری چادر کا کیا ہوگا، بھئی ہماری چادروں کا کیا ہوگا؟ تو زینب نے عباس کو دیکھا، کہا میں ذمہ دار ہوں تمہاری چادروں کا. تو عزیزان محترم جس پر بھروسہ ہو اسے عباس کہتے ہیں. عزیزان محترم نہر القمی ہو اسے عباس کہتے ہیں، بطل القمی ہو اسے عباس کہتے ہیں، قمر العشیرہ ہو اسے عباس کہتے ہیں. آئیے امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں. امام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا آپ کی نگاہوں میں عباس کیا ہے؟ حضرت ابوالفضل عباس کی تعریف کو تو کیجئے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انہو رجولا وسیما جمیلا. عباس ایک ایسی شخصیت کا مالک ہے جو خوبصورت ہے، جو رجل ہے، عزیزان محترم جو مرد ہے، شجاع ہے، وسیم ہے، جمیل ہے. یقال لہ قمر بنی ہاشم، اس کے لیے لقب ہے قمر بنی ہاشم. چاندوں کا چاند، جہاں سب خوبصورت ہو وہاں پر کوئی قمر بنی ہاشم ہونا یہ ان کا کمال تھا. نعرہ حیدری، نعرہ شیر خدا، نعرہ سلوات. عزیزان محترم وسیمن جمیلن رجلن، یہ ایسا مرد بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، رجل بھی ہے. رجل کہے تو خیبر یاد آ جانا چاہیے کہ میں کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا. اللہ اسے چاہے گا، وہ اللہ کو چاہے گا. تو عزیزان محترم علم حسین عباس کو ایک نہ ایک دن ایسا دیں گے جو مرد سمجھ کر دیں گے. حسین عباس کو چاہیں گے، عباس حسین کو چاہیں گے. بھئی علمداری کا حق ادا کر دیا عباس نے. بھئی نہ جانے حضرت نہ جانے علم والے مل جائیں گے، لیکن اکیلا کوئی ہے تو علمدار عباس ہے. تو عزیزان محترم ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ قلبہ کالطود الجسیم کانہ جبل العظیم. ارے وہ ایسی شخصیت کے مالک ہے جیسے پہاڑ سے زیادہ مضبوط، ان کا دل پہاڑوں سے زیادہ مضبوط. تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کانا بطلا زرقاما، وہ ایک ایسے جو ہے شجاع بہادر تھے، جو زرقام تھے، پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے. کانا جسورا للتان والضرب فی میدان القیام، اور وہ سپاہگری میں، وہ فن سپاہگری میں اکیلے تھے، تنو تنہا تھے، ان سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا. اذا رکب الفرس رجلاه الى الارض، ارے جب میرے چچا عباس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پیر زمین کو کھینچتے تھے. معمولی بات نہیں ہے. اور وہ جو ہے پہاڑ جیسے مضبوط شخصیت، ایک جو ہے بہادر بطل سرغام ہے، اور وہ فن سپاہگری میں ان کے جیسا کوئی نہیں تھا اس دنیا میں. اور جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے ان کے پیر جو ہے زمین پر خط کھینچتے تھے. اور پھر مولا فرماتے کیا معلوم، جب امام صادق علیہ السلام جب روزے امام حضرت عباس پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ سلام اللہ
والسلام ملائکتہ المقربین. میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اسی سے ملتی جلتی ہے کہ جس میں انبیاء کا تذکرہ ہے، شہداء کا تذکرہ ہے، صالحین کا تذکرہ ہے اور صدیقین کا تذکرہ ہے. اب صادق آل محمد کہتے ہیں کہ اے چچا آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ پر اللہ کا سلام ہو. والسلام ملائکۃ المقربین، ملائکہ مقربین کا سلام ہو. والشہداء والصدیقین، شہداء اور صدیقین کا سلام ہو. وعباد اللہ الصالحین، سارے بندگان صالحین کا آپ پر سلام ہو. والزاکیات والطیبات فیما تغتی وتروح ہو افضل الجزاء. کا امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسی جزا دی ہے کہ آتاک اللہ الجزا، جزا ایسی بھی نہیں ہے کہ عن امیر المومنین وعن علی رسول اللہ وعن الحسن والحسین. آپ کو ایسی جزا اللہ نے دی ہے جو خود کے طرف سے دی ہے، رسول کے طرف سے دی ہے، حسن کے طرف سے دی ہے، حسین کے طرف سے دی ہے. حیدر فیضان محترم معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کا سلام آپ پر ہو، ملائکہ کا سلام ہو آپ پر، ارے انبیاء کا سلام ہو آپ پر، اولیاء کا سلام ہو آپ پر، صدیقین کا سلام ہو آپ پر، شہداء کا سلام ہو آپ پر، صالحین کا سلام ہو آپ پر، طیبات کا سلام ہو آپ پر، ارے کائنات کے ذرے ذرے کی طرف سے آپ پر سلام ہو. اللہ نے آپ کو جزا دی ہے افضل الجزا، ایسے بہترین جزا. وعن رسول اللہ، رسول کی طرف سے آپ کو جزا ملی ہے، علی کی طرف سے آپ کو جزا ملی ہے، حسن کی طرف سے آپ کو جزا ملی ہے، حسین کی طرف سے جزا ملی ہے. کیسے؟ بھئی کیوں ملی ہے؟ بھئی جزا تو ملی ہے نا. بھئی آپ کی طرف سے ہدیہ ملا، ان کی طرف سے ہدیہ ملا، میرے طرف سے ہدیہ ملا. کیسے؟ اب زیارت امام میں پڑھیے، زیارت حضرت عباس میں امام فرماتے ہیں السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اے السلام ہو عبد الصالح پر، المطیع للہ ولرسولہ وعن الامیر المومنین وعن الحسن وعن الحسین. سلام ہو یا عبد الصالح آپ پر کہ آپ نے اطاعت کا حق ادا کر دیا. کس کا؟ رسول کے طرف سے، علی کے طرف سے، حسن کے طرف سے، حسین کے طرف سے. عزیزان محترم آپ نے جو ہے اطاعت کا حق ادا کیا. میں نے کہا نا کہ وَمَن يَطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے. اطاعت کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی تصدیق تو کرے، اطاعت کا حق ادا کرنے والے کے بارے میں کوئی بتائے تو صحیح. تو امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اے عبد الصالح آپ پر سلام ہو. المطیع للہ ولرسولہ وعن امیر المومنین وعن الحسن وعن الحسین. حسین کے طرف سے اطاعت کا حق ادا کر دیا، حسن کے طرف سے اطاعت کا حق ادا کر دیا، علی کے طرف سے اطاعت کا حق ادا کر دیا. تو عزیزان محترم کیا اطاعت کا حق ادا کر دیا؟ قد آتیت حق اطاعتہ، قد جاہدت حق جہادہ. آپ نے جہاد ایسا کیا جس کا حق ادا ہو گیا، اطاعت کا حق ایسے کیا جس کا حق ادا ہو گیا. عزیزان محترم اطاعت کرنا اور ہے، حق اطاعت کرنا اور ہے. بھئی مجلس کرنا اور ہے، بھئی مجلس کرنا اور ہے، حق مجلس ادا کرنا اور ہے. بھئی تبرک بانٹنا اور ہے، حق تبرک بانٹنا اور ہے. ماتم کرنا اور ہے، حق ماتم کرنا اور ہے. اطاعت کرنا اور ہے، حق اطاعت کرنا اور ہے. عزیزان محترم
معمولی بات نہیں ہے. جن پر انبیاء کا سلام آیا ہو اسے عباس کہتے ہیں. جن پر اللہ کا سلام آیا ہو اسے عباس کہتے ہیں. جن پر نبیوں کا سلام آئے اسے عباس کہتے ہیں. جن پر شہداء کا سلام آئے اسے عباس کہتے ہیں. ارے عزیزان محترم, آپ کے سامنے کچھ باتیں اور کرنا چاہوں گا, لیکن اس وقت موقع نہیں ہے, پھر کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا کہ نماز میں جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں اور جب نماز ختم کرتے ہیں, السلام علیکہ والا عباد اللہ الصالحین, صالحین بندوں پر ہمارا سلام ہو. نہیں توجہ فرمایا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جب نماز آپ تمام کر رہے ہیں تو پہلے نبی پر سلام بھیج رہے ہیں اور عباد صالحین پر سلام بھیج رہے ہیں. سارے عباد صالحین کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ عباس ہے. تو عزیزان محترم, سارے عباد اللہ صالحین کا اگر کوئی سردار ہے, انشاءاللہ اس پر بحث ہے آپ کے سامنے بحث اس پہ ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا کہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے کہ عبد الصالح کسے کہتے ہیں, عباد الصالح کسے کہتے ہیں, اور امام نے حضرت عباس کو عبد الصالح کیوں کہا ہے, وہ لمبی چوڑی بحث ہے, پھر کبھی طولانی بحث ہو جائے گی. تو عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا, امام فرماتے کیا فرماتے, اشہد لک بالتسلیم, میری اور آپ کی گواہی دینا اور ہے, امام صادق علیہ السلام کی گواہی دینا اور ہے. امام کیا فرماتے ہیں, امام خود گواہی دیتے, اشہد لک, آپ کے لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے تسلیم کا حق ادا کر دیا, والنصیحہ نصیحت کا حق ادا کر دیا, والوفا وفا کا حق ادا کر دیا, والتصدیق تصدیق کا حق ادا کر دیا. عزیزان محترم, اشہد لک بالتسلیم والنصیحہ والوفا والجزا, اسی پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے تسلیم کا حق ادا کر دیا. عزیزان محترم, تسلیم کسے کہتے ہیں؟ تسلیم یعنی سر تسلیم خم ہو جانا. امام نے کہا کن تو فیکن, توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم. امام نے کہا رک جائیے تو رک جائیے, امام نے کہا تلوار چھوڑ دیجیے چھوڑ دیجیے, امام نے کہا پانی لائیے تو لائیے. نہیں توجہ فرمایا آپ نے. بھائی امام نے کہا یہ کریے تو کریے. عزیزان محترم, یہ شجاعت کا دھنی, یہ شجاعت کا پیکر, یہ شجاعت کا کرشمہ, یہ شجاعت کا سازگار ایک ایسی شخصیت کا مالک تھا کہ تسلیم میں بہت آگے نکل چکا تھا. کوئی نبی نہیں, کوئی وصی نہیں, کوئی ولی نہیں, کوئی بندگان خدا نہیں, سب کو پھوٹ پیچھے چھوڑ دیا تھا حضرت عباس نے. اگر کہیں تسلیم کا تذکر آتا ہے تو عباس کا نام یاد آتا ہے, کہیں وفا کا تذکر آتا ہے تو عباس کا نام یاد آتا ہے, کہیں جزا کا تذکر آتا ہے عباس کا تذکر آتا ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ عزیزان محترم, یہی تو وجہ ہے کہ حسین نے کہا عباس کربلا نہیں ہے, حسین نے کہا عباس کربلا نہیں ہے, حسین نے کہا عباس کربلا نہیں ہے. جہاں جہاں حسین نے کہا کہ عباس کربلا نہیں ہے, وہاں عباس نے اپنے آپ کو تسلیم کی منزل میں لا گیا. وہاں پر عباس نے کہا تسلیم کی منزل یہ ہے. شجاعت کے ہونے کے باوجود بھی, بہادری کے ہونے کے باوجود بھی امام وقت کی مرضی کے حساب سے چلنا یہی تسلیم ہے. عزیزان محترم, شجاعت کے ہونے کے باوجود بھی, بھائی میرے پاس شجاعت ہے, میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس دولت ہے, میرے پاس سب کچھ ہے, لیکن آپ کی بات کو کہاں سنوں گا میں؟ توجہ ہے نا, اکڑ آ جائے گی, بس سامنے والے کی بات کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے گی. لیکن مولا پاس کیا ہے, سنیے تو صحیح, ارے محسوس کریے تو صحیح. ارے یہ کسی اور گھرانے کا نہیں ہے, یہ فاطمہ نے جسے اپنا بیٹا کہا ہے. عزیزان محترم, فاطمہ نے جسے اپنا بیٹا کہا. اب عزیزان محترم, آپ غور فرمائیے تو صحیح, انشاءاللہ آنے والی باتوں میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ فاطمہ نے مولا عباس کو کیا کہا. عزیزان محترم, آپ غور تو فرمائیے گا کہ ایک روایت یہ ہے کہ مولا نے نام رکھا,
وہ تو آپ سن چکے ہیں کہ جو ہے مولا نے نام کیسے رکھا، کہ قرآن کے فال کو کھولا، استخارہ دیکھا تو قمطریرہ کی آیت آئی تو مولا نے نام رکھا۔ اور دوسری جو ہے مولا شہزادی زینب کی روایت ہے جو آپ جو ہے انشاءاللہ سنیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ نے زینب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے زینب، یہاں پر ایک ایسا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، کہہ دو کہ فاطمہ نے عباس کہہ کر نام رکھا ہے۔ بھئی عباس کہہ کر شہزادی نے نام رکھا، جب شہزادی نے کہہ دیا تو نہ مشیت تھا نہ بازیداد محترم، آج دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی کہ عباس 14 معصومین میں نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر معصوم ہے تو 14 معصومین میں ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم میں یہی کہنا چاہوں گا کہ علی نبی ہے یا امام ہے؟ علی اگر نبی ہے یا امام ہے، بھائی علی سے کہا گیا نا کہ علی جو ہے میراث آدم رکھتے ہیں، علی میراث نور رکھتے ہیں، کہ جو کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے تو علی کو دیکھے، جو ابراہیم کے تخوے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھے، جو موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھے۔ کیا علی انبیاء میں ہے؟ محترم آپ غور فرمائیے گا کہ بھئی علی جو ہے وارث انبیاء ہے۔ جو کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے علی کو دیکھے، جو نور کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھے، جو ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھے۔ تو کیا علی انبیاء میں سے ہے؟ بھئی انبیاء میں سے نہ ہونے کے باوجود بھی انبیاء کے صفات کے حامل ہے۔ ارے تو وہی حضرت عباس معصومین کے فہرست میں نہ ہونے کے باوجود بھی ایسا معصوم ہے جسے فاطمہ نے سلام ہے۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا کہ حضرت عباس ابوالفضل العباس علیہ السلام نے حق ادا کر دیا، جہاد کا حق بھی ادا کر دیا، اطاعت کا حق بھی ادا کر دیا۔ میں نے کہا نا کہ مولا حضرت عباس کی ہیبت یہ ہے کہ دنیا گھبراتی ہے۔ ہیبت، صاحب جمال، صاحب کمال مولا عباس کی یہ ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیے گا، 2-4 جملے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام جب اس دنیا میں آ گئے، پروان چڑھنے لگے، شجاعت کے دھنی بن گئے، اور مولا علی علیہ السلام شجاعت کو سکھا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ غور فرمائیے گا کہ اے بیٹا عباس، قیامت کے دن تو میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہوگا۔ قیامت کے دن تیری وجہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔
اور عزیزان محترم یہ ہے جو ہے مولا کائنات ہے کہ جن کے لیے کہا گیا کہ میری آنکھیں تیری وجہ سے ٹھنڈی ہو جائیں گی، میری ٹھنڈی ہو جائیں گی، کہ عزیزان محترم ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور عزیزان محترم حسین نے کیا کہا کہ اے عباس میری جان تجھ پر قربان ہو جائے. فداک اخی فداک، اے میرے بھائی تجھ پر میں قربان ہو جاؤں. عزیزان محترم حسین نے کہا میں تجھ پر قربان ہو جاؤں. امام زین العابدین فرماتے ہیں اِنَّا لِلْعَبَّاسِ مَنزِلَةً، کہ عباس چچا کے لیے اللہ نے ایک ایسی منزلت رکھی ہے قیامت میں کہ یخبط بہل جمیع الانبیاء والمرسلین، کہ سارے انبیاء دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ ان کی اہم منزلت آئی کیسے ہے. عزیزان محترم آپ کے سامنے اب جو ہے انہوں نے کہا کہ وفادار، بس اس کے بارے میں دو چار جملے پیش کرنا چاہتا ہوں چونکہ لے کے بھی آیا تھا کہ آج پوری مجلس میں وفا پہ پڑھنا چاہ رہا تھا، تو بات ادھر سے ادھر ہو گئی اور مولا نے آپ کے سامنے جو ہے پڑھا لیا. تو میں آپ کے سامنے بتوفیق الہی بتائید محمد والے محمد کہ دو چار جملوں میں وفا میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کو سمجھا دوں. بس مولا اجازت دے تو میں آپ کے سامنے کچھ لمحات میں آسان لہجے میں مولا کی مدد سے آپ کے سامنے پیش کروں. جو یہ کہتا ہے کہ مولا کو وفادار، یہ غلط ہے. جو یہ کہتا ہے کہ مولا کو وفادار، یہ غلط ہے. وفادار ہم ہیں، وہ تو عین وفا ہے. وہ تو مجسمہ وفا ہے. بھائی ہم نے عباس سے وفا کی ہے تو ہم وفادار بنے. وہ تو عین وفا ہے. وفا کی خوشبو اگر نکلی ہے تو عباس سے، وفا سمجھ میں آئی ہے تو عباس سے. جانے محترم یہ وفادار کہنا جو ہے یہ بہت زیادہ، اس لیے قرآن مجید میں تذکرہ اگر ملتا ہے، کیا ملتا ہے کہ ابراہیم نے سب سے زیادہ وفا کی ہے. ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم وہ ہے کہ جنہوں نے وفا کی ہے. اب مجھے بتانا ہے کہ ابراہیم نے کہاں کہاں وفا کی ہے. ارے یہ وفا کا معیار کیا ہے، وفا کا مسئلہ کیا ہے. میں نہ جناب آدم کے لیے وفا کا تذکرہ، جناب نوح کے لیے وفا کا تذکرہ، جناب ابراہیم کے لیے وفا، جناب موسیٰ کے لیے وفا کا تذکرہ، کسی نبی کے لیے وفا کا تذکرہ نہیں ہوا. لیکن پروردگار کہہ رہا کہ اے ابراہیم آپ کے لیے وفا، آپ نے وفا کا حق ادا کر دیا. تو جب آپ ابراہیم کے زندگی کو دیکھیں گے تو دو چیزیں ملیں گی. کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آگ میں کودنا تھا، کہ دوسری چیز یہ ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا تھا. تو عزیزان محترم وفا کو سمجھا رہا ہے خدا کہ اب تو معبود کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو. اب تو معبود کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو. اور جو بندہ جو بندہ اللہ کے لیے کرے اسے وفا کہتے ہیں. تو عزیزان محترم وفو میں وفا ابراہیم سمجھاتے ہوئے بیان کر رہے ہیں. اگر کہیں کوئی آقا کسی کو کہے کہ عباس پانی لے کر آؤ، اگر پانی لا لے تو یہ وفا ہے. خیمے ہٹاؤ، خیمے ہٹا لیا جائے تو وفا ہے. عزیزان محترم یہ وفا ہے. تو عزیزان محترم یہ وفا ہے. اور یہ وفا کا وعدہ حضرت عباس نے کس سے کیا؟ علی سے کیا. بھئی وقت آخر علی نے حسین سے وعدہ لیا تھا، عباس سے وعدہ لیا تھا، اے عباس جب تک تمہارے بازو سلامت رہے حسین سے وفا کرنا، حسین کے گھر والوں سے وفا کرنا. تو عزیزان محترم وفا کی ذمہ داری عباس نے لی. رسول کے ساتھ وفا کس نے کیا؟ ابو طالب نے کیا. جب تک ابو طالب رہے رسول کو کوئی آنچ آنے نہ دیا. ابو طالب نے کہا جب تک میری رمق حیات میں حیات رہے گی کہ تمہارے اوپر کوئی آنچ نہ آئے گا. ابو طالب چلے گئے، ابو طالب کی جگہ پر علی آئے. علی نے کہا یا رسول اللہ جب تک میری جان میں جان ہے وہاں پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. پھر علی چلے گئے. عباس نے کہا مولا میں جب تک میں رہوں گا آج نہیں آنے والی ہے. ارے گزرنا ہے تو پہلے عباس سے گزرو. ارے گزرنا
ہے تو پہلے عباس سے گزرو. عزیزان محترم حسین کا بھائی عباس نے وعدہ کیا کہ میں وفا کروں گا. تو یہ وفا کہاں تک پہنچا ہے پتا ہے کہ عزیزان محترم ابو طالب نے وفا کیا, ابراہیم نے وفا کا حق ادا کیا, علی نے وفا کا حق ادا کیا, عباس نے وفا کا حق ادا کیا. حق ادا نہیں کیا, انتظام بھی کیا. توجہ فرمائیے گا, وفا کا حق ادا نہیں کیا, وفا کا انتظام بھی کیا. اگر یقین نہ آئے تو امام زمانہ کے حالات اٹھا کر پڑھ لیجئے گا کہ جب امام حسن عسکری کو پہلی ربیع الاول کو زہر دے دیا گیا. اب جب پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا, 8 دن تھا زہر کا اثر مولا کی شان میں, مولا کے بدن میں 8 دن کا تھا. تو ایک مرتبہ امام حسن عسکری نے کہا, اے نرجس خاتون یہاں آؤ, اے حکیمہ یہاں آؤ. سب کو بلانے کے بعد کہا کہ ایک دروازہ میرے گھر کا دجلہ کی طرف نکلتا ہے اور وہاں سیڑھیاں نکلیں گی, سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے کشتی کے پاس پہنچ جانا. اس کشتی میں عباس علمدار کی نسل کا ایک انسان ہوگا. نسل حضرت عباس کے, ارے نسل عباس میں کوئی انسان ہوگا جو تمہارے ساتھ وفا کرے گا. عباس نے کہا آقا میں وعدہ تو کر رہا ہوں, انتظام بھی کروں گا. ارے جب پردے غیب میں زمانے کا امام بھی ہے تو نسل عباس میں کون ہے؟ عزیزان محترم, جہاں امامت ہوگی وہاں عباس کا کرشمہ ہوگا, جہاں امامت ہوگی وہاں تجلی عباس ضرور ہے, وہاں نسل عباس میں کوئی نہ کوئی ضرور رہے گا. عزیزان محترم قیامت میں بھی یہی حال ہے. نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم, قیامت میں بھی یہی حال ہے. بھائی امامت میں جو ہے جلوہ کس کا ہے؟ عباس کا ہے. امام حسن عسکری کو بچانے والے کون ہیں؟ نسل عباس والے ہیں. ارے ابو طالب نے بچایا, ارے علی نے بچایا. اب سنیے عزیزان محترم, شہزادی فاطمہ زہرا جب حشر کے میدان میں آئے گی تو پوچھا کہ بیٹی تمہارے لیے سامان شفاعت کہاں سے؟ ارے تو سننا ہے بھئی, سامان شفاعت کہاں سے؟ تو ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا یدان المقطوعتان, میرے 2 ہاتھ عباس کے کافی ہیں. محترم قیامت میں جلوہ کس کا ہے؟ قیامت میں تجلی کس کا ہے؟ عباس کا ہے. بھئی شہزادی نے بھی سہارا لیا کسی ہاتھوں کا, تو عباس کے ہاتھوں کا سہارا لیا. تو عزیزان محترم, عباس کے ہاتھوں کا سہارا لینے والی بی بی اگر اسی پرچے کو, اسی پنجے کو اگر ہم ہاتھ لگائے, یہ امام کے ہاتھوں پر بیعت ہے. یہ امام کے پنجے پر ہاتھ کو مس کرنا یہ امام کے ہاتھوں پر بیعت ہے, اس لیے کہ امام ظاہر بظاہر پردے غیب میں ہے. اور امام نے ایک وسیلہ بتایا کہ جو میرے پرچم کو, پنجے کو ہاتھ لگائے گا گویا کہ اس نے میرے ہاتھوں پر بیعت کی ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم. بس آپ کے سامنے وفا کا کچھ تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا. اور نصیحت, امام صادق علیہ السلام فرماتے اشہد لکا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اے چچا عباس آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا. بس یہ آخری تقریر ہوگی, آخری منزل ہوگی میں آپ کے سامنے, کہا کہ آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا. باتیں تو بہت کچھ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں, لیکن عزیزان محترم 2-4 جملے خطبہ حضرت عباس کے پیش کرنا چاہتا ہوں. 2-4 جملے, اس کے بعد میں صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. 1 گھنٹے کی مہلت بانیان مجلس والوں نے دی ہے تو میں آپ کے سامنے, اور بارش کا بھی موسم ہے اور جلدی جلدی آپ کو کاروائیاں بھی کرنی ہیں. تو عزیزان محترم اشہد لک بالنصیحہ, نصیحت کا حق ادا کر دیا آپ نے. نصیحت کون ادا کرتا ہے؟ بھائی نصیحت میں کروں یا کوئی اور کرے, کہیں بھی کرے, کسی بھی کی طرح سے کرے, حق ادا ہوا یا نہیں ہوا نہیں پتا. لیکن امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ نے نصیحت کی ہے تو نصیحت کا حق ادا کر دیا. میں نے کہا نا جہاد کا حق ادا کرنے والے کون ہیں؟ عباس ہے نا. اطاعت کا حق ادا کرنے والے کون ہیں؟ عباس ہے. بھائی وفا کا حق ادا کرنے والے کون ہیں؟ عباس ہے. نصیحت کا حق ادا کرنے والے کون ہیں؟ عباس ہے. عزیزان محترم اپنوں میں نصیحت کرنا اور ہے, یزیدیوں کے لشکر میں جو بھیس بدل کر آئے ہیں ان کو نصیحت کرنا یہ عباس کا کمال ہے. ارے جب حج کو عمرے سے حسین بدل رہے تھے تو بام کعبہ پر پہنچے عباس, بام کعبہ پر پہنچے عباس
اور جیسے ہی پہنچے تو ایک مرتبہ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو میرے حسین کے باپ کے ذریعے سے اس کعبے کو زینت دی ہے۔ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، جو ایک زمانے میں گھر تھا وہ آج قبلہ بنا۔ نہیں توجہ فرمایا عزیزان محترم، نہیں توجہ فرمایا۔ آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کر دوں، بس یہ روک کر اس جملے پہ میں داد چاہتا ہوں، یہ روک کر اس جملے پہ داد چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اور کاروان آگے بڑھانا ہے کہ نہیں بڑھانا، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ عزیزان محترم، مباہلہ کا دن ہے، غور فرمائیے گا، مباہلہ کا دن ہے۔ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ رسول یہ اعلان کر دو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ فَنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آپ اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، آپ اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، آپ اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ تو عزیزان محترم، نفسوں کی جگہ پر علی گئے، عورتوں کی جگہ پر فاطمہ گئی، بچوں کی جگہ پر حسن و حسین کو گئے۔ تو عزیزان محترم، مجھے یہ بتائیے گا کہ نفسوں کی جگہ کا انتخاب کرنے والا کون تھا؟ بھائی نفسوں کی جگہ کا انتخاب کرنے والا کون تھا؟ بھائی نفسوں کی جگہ پر علی گئے ہے نا، اس جگہ کا انتخاب کرنے والا کون تھا؟ مشیت تھی نا۔ ارے مشیت وہ ہے جو مباہلہ میں طے کرے گی کہ نفسوں کی جگہ پر کون جائے گا۔ حسین وہ ہے جو یہ طے کریں گے کربلا میں جنگ کے لیے کون جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ حسین طے کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب شب عاشور حسین جو ہے 8 لاکھ شامیوں کے درمیان عباس کو بھیج رہے تھے، اور جہاں پر خطبہ بھی مولا نے بیان کیا ہے، وہاں پر کہا کہ ارے مولا نے نہتے کو بھیجا۔ حسین کو بھروسہ تھا کہ عباس و جلال و جمال کا کمال یہ ہے کہ کوئی تلوار تو دور کی بات ہے، عباس کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، یہ ہے عباس دلاور کا کمال ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ بام کعبہ پر عباس پہنچے، اور ایک مرتبہ کا ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کعبے کو علی کے ذریعے سے زینت دی ہے، شرف بخشا ہے۔ جو ایک زمانے میں گھر تھا وہ آج قبلہ بن گیا، جو ایک زمانے میں گھر تھا وہ قبلہ بن گیا۔ بھائی میرے جملے نہیں ہے جو آپ خاموشی سے سنیں، مولا عباس کے جملے ہیں۔ بھائی مرتبہ مولا فرماتے ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کفار، اے فاسق و فاجر۔ ارے مولا کہہ رہے ہیں کہ کافر و فاسق و فاجر جتنے بھی جو ہے تم احرام پہنو، مولا کے نگاہوں میں کافر ہو۔ جو امام وقت کے خلاف تلوار اٹھائے وہ ولد الزنا ہوتا ہے۔ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے جانے محترم، ایک مرتبہ مولا فرماتے ایھا الکفرۃ الفجرہ، تم چاہے صفات لباس سفید لباس میں تم چاہے کچھ بھی ہو، میری نگاہوں میں تم کافر ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، تم ارے تم جو ہے وہ ہو کہ جس کا تذکرہ نہ کیا جائے ممبر پر بیٹھ کے۔ کیوں بھائی؟ کہ اس لیے کہ امام وقت کے خلاف تم نے خروج کیا ہے، خروج کیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ مولا اتسدون عن طریق الامام البررہ، تمہاری مجال یہ ہے کہ تم امام وقت کا راستہ روکو گے۔ ہائے 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 ہائے، عزیزان محترم، عباس کے ہوتے ہوئے کوئی امام وقت کا راستہ روکے، یہ کسی کی مجال ہے؟ ارے ایک مرتبہ امام حضرت عباس علیہ السلام فرماتے کہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ بھائی جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ جانتے ہو کہ یہ کون ہے کہ اگر یہ اشارہ کرے، توجہ فرمائیے گا بھائی، آخری مجمع تک ایک جملے کی نزاکت پیش کر رہا ہوں میں، اگر یہ اشارہ کرے کعبے کے پاس پہنچنے سے پہلے کعبہ ان کے پاس آئے۔ اگر یہ اشارہ کرے یہ کعبے کے پاس پہنچنے سے پہلے کعبہ ان کے پاس آئے۔ اور تم تو حجر اسود کو چومتے ہو، حجر اسود ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ تم تو حجر اسود کو چومتے ہو، تم تو حجر اسود کو چومتے ہو، حجر اسود ان کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔
تم کس کی بات کر رہے ہو عزیزان محترم؟ بھئی بام کعبہ پر جو ہے حسین کے فضائل کرنا یہ عباس کا کمال ہے۔ بھئی آسمانوں پر فضائل ہوئے، زمینوں پر فضائل ہوئے، افلاک میں فضائل پیش ہوئے، ارے زمین آسمان ہر جگہ پر فضائل پیش کیے گئے، لیکن بام کعبہ پر کوئی فضائل عباس کے علاوہ پیش نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ ایخففون القوم ایخففون، کہ تم ڈرا رہے ہو موت سے؟ جو بچپنے میں جھولے میں موت سے جو کھیلا ہو، جو جھولے میں موت سے جو کھیلا ہو، وہ جوانی میں کیسے موت سے کھیلتا ہوگا؟ عزیزان محترم ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں وہ کہاں جو شارب خمر، وہ کہاں جو صاحب حوض کوثر، ارے وہ کہاں جس کی ولادت پر گانے گائے گئے، وہ کہاں جس کی ولادت پر اللہ کا سینہ پڑھے۔ عزیزان محترم مسئلہ یہی ہے کہ عباس علیہ السلام بام کعبہ پر پہنچ کر حسین کے فضائل اس انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ ساری دنیا محو حیرت سے جو ہے سن رہی ہے۔ یہ انبیاء سن رہے ہیں، اولیاء سن رہے ہیں، اعزاء سن رہے ہیں، اقرباء سن رہے ہیں، شہداء سن رہے ہیں، صالحین سن رہے ہیں۔ بس آخری جملہ زحمت تمام کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ جب تک میرے بابا علی زندہ تھے تم نے رسول کا نہ بگاڑ سکے۔ نہیں، اس جملے پہ تو تھوڑا سا توجہ چاہیے تھا۔ ارے مادام علی حیا، جب تک علی زندہ تھے تو رسول کا نہ بگاڑ سکے، اور جب تک میں زندہ ہوں حسین کا تم کیا بگاڑ لو گے؟ ہائے 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 ہائے۔ عزیزان محترم اب یہاں پر ایک جملہ ذہن میں آتا ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا بھی یہی جملہ ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا بھی یہی جملہ ہے کہ عرض کروں کہ جنگ جمل سے خطایا تھا اور غلط جو ہے غلط باتیں پیش کی گئی تو مدینے میں جو ہے خوشیاں منائی جا رہی تھے اور علی کے خلاف باجے بجا رہے تھے، اور ام سلمہ کو پتہ چلا کہ جو ہے علی کے خلاف اشعار پیش کر رہے ہیں، اور جنگ جمل میں کچھ اور ہی منظر تھا، اور یہ خط لکھ کے بھیجی تھی کہ جو ہے علی کے قدم اکھڑ گئے، علی بھاگ رہے ہیں، اور وہاں پہ علی سب کو بھگا رہے ہیں۔ عزیزان محترم سنیے گا، علی وہاں سب کو بھگا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ام سلمہ نے چادر اوڑھنے کی کوشش کی تو شہزادی زینب نے کہا آپ رک جائیے، مسئلہ میرا ہے، کہا رک جائیے مسئلہ میرا ہے۔ تو ایک مرتبہ شہزادی زینب جیسے ہی اس گھر میں پہنچی جس گھر میں باجے بجا رہے تھے تو ساری عورتیں جو پیسوں پہ لائی تھی وہ سب پیچھے دروازے سے نکل گئی، پتا تھا کہ یہ عباس کی بہن زینب ہے، پتا تھا کہ عباس کی بہن زینب ہے، اور سارے چلی گئی تو دو بیٹھی رہ گئی۔ تو ایک مرتبہ کا تم تو نبی کا نہ بگاڑ سکی تو میرے باپ علی کا کیا بگاڑ سکی؟ تم تو میرے نبی کا نہ بگاڑ سکی تو میرے باپ علی کا تم کیا بگاڑو گا؟ تو عزیزان محترم یہ ہے حضرت عباس علیہ السلام۔ انشاءاللہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ تک انشاءاللہ آگے کی منزلوں تک پہنچے گی۔ عزیزان محترم کائنات میں واحد کوئی اگر ہے ابوالفضل العباس تو وہ قمر بنی ہاشم ہے۔ ساری دنیا عزیزان محترم جہاں پر سلام کرتی ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وفا کیا ہے؟ آپ سننا چاہیں گے وفا کیا ہے؟ شہزادی ایک شخص آیا اور ایک مرتبہ جو ہے نا اس نے نیت کی ہے کہ میں مولا عباس کے روزے کے مینار سے بھی اذان دوں گا، مولا آقا کے حسین کے مینار سے بھی اذان دوں گا۔ یہ 3-4 واقعات میں چھوڑ کر میں آپ کو مصاحب کی طرف آ گیا۔ کا ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا، شہزادی مولا عباس خواب میں آئے اور آنے کے بعد کا دیکھیے گا کہ آقا کا کتنا لحاظ کر رہے ہیں عباس۔ عباس نے کہا کہ نہیں، 2 مرتبہ میرے آقا کے مینارے سے اذان دو، 1 مرتبہ میرے طرف سے اذان دو۔ اگر تم 2 مرتبہ یہاں سے دو گے 2 مرتبہ وہاں سے دو گے تو آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ عزیزان محترم یہ ہے عباس، یہ وفا کا حق ادا کر دیا عباس۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری مثال میں جلدی سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ماحول پیدا ہو جائے۔ کہ ایک ملکۃ الہند اودھ کے گھر، اودھ کا بھی ایک قصہ ہے، حیدرآباد کا بھی ایک قصہ ہے، در الشہوار کا قصہ ہے، 2 میں واقعات دکھا ہوں۔ تو ایک مرتبہ اس نے نظر مانی، نظر پوری ہو گئی۔ نظر یہ تھی کہ میں مولا عباس کے اور مولا حسین کے میناروں کو سونے سے تعمیر کروں گی، سونا چڑھاؤں گی۔ اب یہ پورا قافلہ ہندوستان سے چلا اور کربلا پہنچا، اور جیسے ہی کربلا پہنچا تو حسین کے میناروں پر سونے چڑھ گئے۔ تو ایک مرتبہ اب باری آئی مولا عباس کے میناروں پر سونے چڑھانے کی، تو خواب میں مولا عباس کہتے تم یہاں سے چلی جاؤ،
کہا آقا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی میں نے منت پوری نہیں کی ہے۔ کہا مولا فرماتے کہ اگر تو نے میرے روزے کے میناروں پر بھی سونے چڑھا دو گی تو میرے آقا اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا۔ عزیزان محترم، زندگی بھر جو سوچا ہو کہ آقا اور ہے میں اور ہوں، اسے عباس کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس عباس کا غم منانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اس عباس کے غم کے لیے فاطمہ کہتی ہے کہ تم جو ہے ارے ہاتھوں کو جو ہے سر پہ مار کے رویا کرو، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عباس کے اوپر جو مصیبتیں پڑی ہے وہ کسی پر نہیں پڑی ہے، اور جب چیخ چیخ کر تم روتے ہو تو مجھے سکون ملتا ہے، چیخ چیخ کر روتے ہو تو مجھے سکون ملتا ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً ہے کہ جب آل محمد کے گھرانے والے رونے کے کچھ کیٹیگریز ہوتے ہیں، ارے وہاں پہ تو جو ہے جب سسکیاں لے کر روتے ہیں تو تازیانے برسائے جاتے تھے۔ سسکیاں جو یہ رونے کی ابتدا ہے، سسکیاں رونے کی ابتدا ہے، وہ اگر لے کر روتے تھے تو آل محمد کے تو تازیانے برسائے جاتے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، یہاں پر کوئی جو ہے آپ کو جو ہے ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہاں پر آپ چیخ چیخ مار کر روئیے گا، ایسے روئیے گا جیسے ایک ماں جوان لاشیں پر روتی ہے۔ عزیزان محترم، پتہ ہے آپ کو کہ امام زمانہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی عباس علیہ السلام کے مصائب ہوتے ہیں میں وہاں ضرور آتا ہوں، اور یقین مانیے گا کہ وہ شخص کا قصہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب نوجوان ماتم کر رہے تھے تو ایک جو بزرگ ہے یا نوجوان ہے جس کے پیر میں جو ہے طاقت نہیں تھی کہ وہ کھڑا ہو جائے، تو زمانے کا امام ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ زمانے کا امام ہے، یا دوسری تاریخ میں مولا عباس آتے ہیں کہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے ماتم کرنے کے لیے؟ کب میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ماتم کر سکوں، ایک مرتبہ کھڑا ہو جاؤ۔ اب عزیزان محترم، وہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور ماتم کرتا ہے، اور اس طریقے سے ماتم کرتا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ماتم نہ کیا ہو۔ عزیزان محترم، جانتے ہیں کہ مولا عباس پر کیا گزری ہے کربلا کے میدان میں؟ ارے جن کو بلتل القمی کہا گیا، جن کو قمر لشیدہ کہا گیا، جنہیں قمر بنی ہاشم کہا گیا، ارے شہزادی زینب نے جو وعدہ لیا تھا نا کہ جب عباس جا رہے تھے تو ساری بیویوں کو بلا کر زینب نے کہا میں جو وعدہ لی تھی میں وہ واپس لے رہی ہوں۔ ارے بیویوں نے کہا اے بی بی آپ نے وعدہ کس بنا پر لی تھی؟ کہ میں بھائی عباس پر بھروسہ کرتے ہوئے لی، اب جب بھائی عباس ہی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارے پیاس اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ سکینہ نے کہا بابا پانی کا انتظام کرے، تو ایک مرتبہ حسین نے عباس کو بلایا، عباس سے کہا بھائی ذرا پانی کا انتظام تو کر لے۔ ایک مرتبہ علم آیا، علم پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ حسین نے مٹایا انا للہ و انا الیہ راجعون، مشکیزہ سکینہ نے دیا۔ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، عباس کی نگاہوں میں سکینہ تک پانی پہنچانا تھا۔ ارے زندگی بھر عباس پریشان ہوتے رہے، اور مرنے کے بعد بھی کہ ایک چیز تڑپاتی ہے، ہائے میں نے سکینہ کو پانی نہ پہنچایا۔ عزیزان محترم، باب الحوائج کا مرکز ہے، باب الحوائج کا مرکز ہے، جی بھر کے رولے، بچے تو اگلے برس مولا اس سے بھی بہتر کریں گے۔ عزیزان محترم، ہمارا تو کچھ نہیں گیا، ارے گیا تو فاطمہ کا نام، ارے گیا تو حسین کا نام، گیا تو سجاد کا نام۔ ارے سجاد سے پوچھا کہ مولا بتائیے کیا باب الحوائج کے بعد؟ کہ مولا فرماتے جب تک چچا عباس زندہ تھے ہم سکون سے سو رہے تھے، جب عباس شہید ہو گئے ہماری نیندیں اڑ گئی۔ اللہ اکبر، عباس پہنچے نہر فرات پا، ارے مشکیزے کے دہانے کو کھولا، مشکیزے میں پانی کو بھرا، ارے عباس کی نگاہوں میں سکینہ کی تصویر ہے کہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، نگاہوں میں سکینہ، جذبے میں سکینہ، ہونٹوں پر سکینہ، آنکھوں پر سکینہ، پانی پر سکینہ۔ عباس لگا رہے ہیں، سکینہ تک مشکیزہ پہنچے، کسی سکینے کا ہاتھ کو مارا، ایک ہاتھ قلم ہوا، ارے عباس کا جذبہ نہ ٹوٹا،
حسین کے بھائی عباس نے بائیں ہاتھ پر جلایا، بائیں ہاتھ پر حملہ ہوا، عباس نے مشکیزے کو منہ سے دبایا، ارے کسی شقی نے مشکیزے پر تیر مارا، ارے گھوڑا خیمے کی طرف تھا، پانی بہنے کے بعد عباس کا گھوڑا نہر فرات کی جانب آیا۔ ارے ماتم کرے، ماتم کرے، ارے چیخ چیخ کر رویا کرے، ارے فاطمہ آ گئی ہے، ہمارے آنکھوں کے آنسو لے رہی ہے۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ حسین نے کیا دیکھا؟ حسین نے امامے کو پھینکا، خاک کربلا حسین جب سر میں ڈال رہے ہیں، ارے جلدی پہنچے 8 لاکھ شامی بے ہاتھوں کے عباس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے۔ ارے جزاک اللہ، جزاک اللہ، ارے سکینہ کا واسطہ، ارے عباس کا واسطہ، پروردگار جتنے بھی مومنین یہاں پر ہیں سب کو بیماری سے بچائے، کامیاب فرمائے۔ عزیزان محترم حسین نے کہا اے عباس، اے عباس، اے عباس۔ ارے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ میں نے خواب میں عباس کو دیکھا تھا، عباس نے کہا تو جانتا ہے کہ میرے آنکھ میں تیر آیا، ہاتھ نہیں تھے، میں نے گھٹنوں کو، میں نے سر کو نیچے کیا، ارے تیر کو کھینچا، اس عالم میں گرز پیشانی پہ کسی نے مارا، پیچھے کسی نے گرز مارا، منہ کے بل عباس زمین پر آئے، 8 لاکھ شامی ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، حسین نے بھگایا۔ اور ایک مرتبہ کہا آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے، وجہ کیا ہے؟ آخری جملہ وجہ یہ تھی اگر میرے جنازے کو زینب دیکھے گی، سکینہ دیکھے گی تو بے ہوش ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔